الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو مسائل کا بیان شروع کیا تھا۔ وضو کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں کچھ مسائل بیان کیے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو غسل کے بارے میں مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے اور غسل میں کتنی فرائض ہیں۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کرے اور ہاتھ اور استنجا کی جگہ صاف کرے، چاہے اس پہ نجاست لگی ہو یا نہیں لگی ہو۔ اس کے بعد سنت کے مطابق وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد سر پر پانی بہائے 3 مرتبہ، اس کے بعد دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے اور اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ غسل میں فرائض کتنی ہے؟ غسل میں 3 فرائض ہے۔ اس طرح کلی کرنا کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3، پوری بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض ہیں غسل کے اندر۔ اگر کلی اچھی طرح کر لے اور ناک میں پانی نرم حصے تک پہنچائے اور پوری بدن پر پانی بہائے تو اس کا غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کی نیت کی ہو یا غسل کی نیت نہیں کی ہو۔ مثلا اگر کوئی بارش کے باہر کھڑا ہو گیا اور بھیگ گیا، اور اسی طرح اگر حوض میں اتر گیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور اس نے کلی بھی کر لی اور ناک کے نرم حصے تک پانی بھی پہنچایا تو اس کا غسل ہو گیا، چاہے غسل کی نیت کی ہو یا غسل کی نیت نہیں کی ہو۔ غسل میں اگر بدن میں بال برابر کی جگہ بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگی۔ دوبارہ غسل کرنا فرض ہے اور واجب ہے۔ اگر غسل کیا اور کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ پر پانی بہائے تو اس کا غسل ہو جائے گا، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غسل کے فرائض اور غسل کا مسنون طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا۔ اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ میں غسل کے متعلق اور مسائل بھی بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔